اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجے محمد۔ قبل اس کے میں اپنی گفتگو شروع کروں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آگے آگے بیٹھ جائیں، پھر بھی افراد وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد آل محمد۔ دیکھیں، ایک ہی کام ہوتا ہے، مختلف افراد ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے، لیکن ان کے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب جو شخص بھی مسجد میں بیٹھتا ہے، رسول کی حدیث ہے کہ اس کو ہر سانس کے بدلے میں درجہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ سب کے لیے۔ لیکن ایک ہی مسجد میں بیٹھنے والا ایک کو زیادہ مل رہا ہے، ایک کو کم مل رہا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں جو آگے والی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو اجر زیادہ مل رہا ہے ان لوگوں کی نسبت جو پیچھے کھڑے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے فاستبقوا الی الخیرات، یعنی نیکی میں آپ سبقت کریں، آگے آئیں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے تو پھر آپ مثلا پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیوں آپ مفت کا اجر ضائع کرتے ہیں؟ وہ ثواب آپ کو وہاں بھی ایک مل رہا ہے اور وہاں بھی مل رہا ہے اور ایک جگہ پہ زیادہ مل رہا ہے، بیٹھے تو ہیں آپ، تو بجائے اس کے وہ پیچھے بیٹھنے زیادہ ثواب کی خاطر آگے بیٹھ جائیں۔ یہ کیوں اس طرح کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ فکر کرنے والی بات ہے کہ کیوں ہم اس طرح کہتے بھئی آپ آگے بیٹھے۔ یہ جس ہاں کی بات نہیں ہوتی، یہ نظم کی بات ہوتی ہے۔ یعنی خداوند کریم یہ کہتا ہے، یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ثواب دیتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں ان اصولوں پہ عمل کرے۔ اب دیکھیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آگے والی صف میں 5 آدمی ہیں، پیچھے والی صف میں 10 سے اس کے پیچھے 15، یعنی وہ نماز کی وہ شکل، وہ خوبصورتی، وہ حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آگے والی صف مکمل ہو جائے پھر پیچھے ہیں تو نماز کا حسن باقی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کا سامان ہے، قیمتی سامان ہے، ٹی وی ہے، آپ کے فریج ہے اور کولر ہے، بہت سی چیزیں، ایک آپ نے یہاں رکھ دیا، ایک وہاں رکھ دیا، ایک وہاں رکھ دیا، کمرے کا حسن ضائع ہو جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ لیکن اگر اس کو آپ ترتیب سے رکھتے ہیں، جو جس کی جگہ ہے، تو وہی کمرہ، وہی چیزیں ہیں، وہی کمرہ ہے، لیکن اب کمرے کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ تو اسی طرح مجلس میں بھی یہی ہوتا ہے، اب ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ساتھ ہو کے بیٹھ کے بیٹھیں گے تو وہی مجلس جو پہلے بے ڈھنگی لگ رہی تھی اب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہو جاتی۔ تو یہ نظم آپ اپنے ہر جگہ پہ اس کو قائم رکھیں، اپنے گھر میں بھی قائم رکھیں، اپنے اجتماعوں میں بھی قائم رکھیں، اپنے اداروں میں بھی قائم رکھیں۔ اس سے انسان کا سلیقہ کی کیا ہے؟ بڑھتا ہے، اور اس کو اجر بھی پھر زیادہ ملتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے۔
صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو یہ اشرہ جو ہم انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں تو عظمت رسول خدا پہ گفتگو کریں گے ہم، اگر خداوند کریم کی توفیق شامل حال رہی۔ یہ اشرہ میں نے یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اکثر ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ صرف امیر المومنین کے فضائل جانتے ہیں، رسول خدا کے نہیں جانتے، یا رسول خدا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی باقی ائمہ کو دیتے ہیں۔ پھر دوسرے کچھ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں جو ہمارے کتابوں میں لکھے گئے ہیں جو رسول خدا کے بارے میں ہیں، کہ جنہیں پڑھ کے ایک صحیح معنی میں جو مسلمان ہے اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یعنی رسول خدا کے متعلق ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس گفتگو میں ان باتوں کو اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ رسول کی عظمت ہمارے نزدیک کیا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد سورہ ال عمران کی یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو ظاہر ہے یہ محبت دو طرفہ ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند ہو تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں آپ بھی اللہ کو پسند ہو۔ اگر ایک طرفہ محبت ہو، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے اور آگے والا یہ نہ کہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، کیا فائدہ اس محبت کا؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، کہ اسے بھی اس سے محبت ہو اور اس کو بھی اس سے محبت۔ اس آیت میں اللہ نے دونوں طرفوں کو ذکر کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ ہماری طرف سے ہوگی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ آگے پھر دوسرا جملہ کیا آیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی ہم محبت کریں گے اللہ سے تو اللہ بھی ہم سے، لیکن اس کی ایک درمیان میں شرط رکھ دی، یہ نہیں ہے کہ تم اگر کہتے رہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صبح و شام تم یہی ذکر کرتے رہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نہیں کہے گا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا شرط ہے اس کی؟ اللہ نے درمیان میں اپنے محبوب کو لا کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو مجھ سے ایسے محبت کا دعویٰ نہ کرو، پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، اس کا اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، خود بخود اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پھر جب محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو۔ جیسے آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، آپ نہیں پسند کرتے میرے بچے کو تکلیف ہو، آپ اس کی خوشیاں کو تلاش کریں گے، اس کی خوشیاں کے اسباب مہیا کریں گے، اس کی تکلیف دور کریں گے، اس کی خواہشات کو پوری کریں گے تاکہ یہ خوش رہے۔ اب اللہ نے جب آپ سے محبت کر لی، اللہ نے آپ کو محبوب بنا لیا، تو پھر اللہ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے جب یہ میرا محبوب ہے، مجھے نہیں یاد ہوتا کہ میں یہ تکلیف میں پہنچے، اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کو کوئی مشکل ہو۔ اب ظاہر انسان گناہ کرے گا تو گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ جتنے گناہ کرتا جائے گا اتنی جہنم کی آگ بڑھتی جائے گی اس کے لیے۔ اب ہیں تو ہم اللہ کے محبوب، پھر اللہ کیسے پسند کرتا ہے میرا محبوب ہو جہنم میں جائے؟ یعنی اگر ہمیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا تو پھر وہ ہمیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جانے دے گا، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب کو خوشیاں دو، غم نہ دو۔
اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا، کہا یغفر لکم، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور یغفر لکم ذنوبکم، تم گناہ کرو گے لیکن چونکہ اب تم میرے محبوب بن گئے ہو، تم میرے پیارے ہو گئے ہو، تو لہٰذا اب میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، تمہیں یہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اتباع رسول۔ دیکھیں عقل آپ کی کیا کہتی ہے کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کس کے تابع ہونا چاہیے؟ جو صاحب کمال ہو یا جس میں نقص ہو؟ عقل یہی کہتی ہے انسان اسی کے پیچھے چلے جو صاحب کمال ہو، جو عیوب سے پاک ہو، جو نقائص سے مبرہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اگر وہ کمال کی طرف جا رہا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے چلتے چلتے کمال تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ ناقص ہے، وہ عیب دار ہے، تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ وہ خود معیوب ہے، تمہیں بھی معیوب بنا دے گا۔ اس لیے عقل یہ کہتے اسی کو تلاش کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، جو کامل ترین ہو، اس کے پاس سب کمال ہو، جو اکمل ہو، جس سے بڑھ کے کسی کے پاس کمال نہ ہو، تم اسی کی اطاعت کرو۔ اور وہ ذات کون ہے جس میں تمام کمالات موجود ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے۔ لیکن اب اللہ کے پیچھے جائیں کیسے؟ اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ کیونکہ اطاعت کس وقت ہوتی ہے کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کی بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر کچھ اطاعت ایسی ہوتی ہے، پیروی ایسی ہوتی ہے کہ سننا کافی نہیں ہوتا بلکہ دیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ایک دفعہ کہا جائے کہ شراب نہ پیو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ یہ شراب ہے، اس کو نہیں پینا۔ لیکن ایک دفعہ نئی بات جب آپ کو کی جائے، جب پہلے آپ نے اس کو نہیں دیکھا، تو آپ فوراً سوال کریں گے کیا؟ رسول خدا نے جب یہ کہا کہ شراب نہیں پیو تو کسی نے سوال نہیں کیا وہ کیا ہوتی ہے؟ لیکن رسول خدا نے جب کہا نماز پڑھو تو فوراً سوال ہوا وہ کیا ہوتی ہے؟ کس کو پڑھیں؟ تو کہا جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ایسے ہی پڑھ دینا۔ سلو کما رہا ہے تم نہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کے لیے پریکٹیکل ضروری ہے۔ اب اللہ ایسی ذات ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی بات سن سکتے ہیں، اور کامل ترین ذات وہی ہے۔ عقل کہتی ہے اسی کا اتباع کرو جو کامل ترین ذات ہو۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس کامل ترین ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو قرآن نے اس کا حل یہ بتایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دیکھو جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی، وہ نہیں سمجھے میں محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جو اس کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا، جس نے اس سے روگردانی کی اس نے مجھ سے روگردانی کی۔ یعنی چاہے وہ لاکھ دفعہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اگر اس نے تھوڑی سی سخت نظروں سے رسول کو دیکھ لیا، رسول کے سامنے اونچا بولا، تو اللہ کہے گا جا میری محفل سے نکل جا، تو میرے قرب کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آئینہ الہی ہے، یہ میرا مظہر ہے، یہ جو مجھ میں کمالات ہیں اس کے پاس ہیں، اس کے کمال دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے کمال کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق یہ مخلوق، وہ لامحدود یہ محدود، کیسے صفات آ سکتی ہیں اللہ کی اس میں؟
کیسے اللہ کی طرح یہ کامل ہو سکتا ہے؟ آتا ہے نا ذہن میں بات کہ اگر جنس ایک جیسی ہوتی، نوع ایک جیسی ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ اس کی صفات اس میں آ گئی. جیسے ہم دونوں بیٹھے ہیں، دونوں ایک طرح کے ہیں، دونوں انسان، آپ بھی انسان میں بھی انسان، ہم ایک دوسرے کی صفات کے عکس بن سکتے ہیں. میں نے دیکھا آپ ایک کام کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگا، میں نے بھی اسی طرح شروع کر دی. آپ نے پڑھا، آپ عالم بن گئے، مجھے اچھا لگا، میں نے بھی پڑھا، میں بھی عالم بن گیا. یعنی وہی صفت مجھ میں آ گئی، کیونکہ ہم ایک جیسے ہیں، ہماری جنس ایک ہے. جبکہ اللہ اور رسول کی کون ایک جیسی نہیں ہے، ذات ایک جیسی نہیں ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ لا محدود ہے، یہ محدود ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تمام کمالات، اللہ کی تمام صفات محمد مصطفیٰ میں جمع ہو گئی؟ آتا ہے نا ذہن میں سوال؟ اس کی مثال دو تو بات واضح ہو جائے گی. چاند کو کبھی دیکھا ہے؟ چاند کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ. اندھیری رات ہے، آسمان پہ چاند چمک رہا ہے. اب آپ نے ایک آئینہ رکھا زمین پہ. اب چاند کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ. چاند کا دائرہ وسیع ہے، آئینے کا دائرہ کم تر ہے. چاند اوپر ہے، آئینہ نیچے ہے. اس کی جنس اور ہے، اس کی جنس اور ہے. لیکن جب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا چاند اس میں نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ آپ فوراً کہتے ہیں اگرچہ ذات الگ الگ ہے، اگرچہ وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، لیکن چاند میں ایک ایسی خصوصیت ہے، اس کے اندر ایسا جوہر ہے کہ یہ اوپر والی چیز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، پھر سامنے لے کے آتا ہے. محمد مصطفیٰ بھی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. وہ لا محدود ہے، یہ محدود ہے. لیکن محمد مصطفیٰ میں بھی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ مظہر الہی ہے. یہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اور ایسا ہونا ضروری تھا کہ ایک ذات ایسی ہوتی کہ جس کو دیکھ کے خدا سمجھ میں آتا. دیکھیں، آپ کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معمار کی ہنر کیا ہے. اگر کسی خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مصور کیسا شاہکار تخلیق کرتا ہے. اگر یہ تصویر سامنے نہ آئے تو اس مصور کا ہنر سامنے نہیں آ سکتا. اگر یہ بلڈنگ سامنے نہ ہے تو اس معمار کی کاریگری آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. یا وہ جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی فن رکھتا ہو، اگر اس کا شاہکار سامنے نہیں آتا تو آپ کبھی بھی اس کا ہنر نہیں سمجھ سکتے. اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر آپ خدا کا کمال نہیں سمجھ سکتے تھے. آپ نے محمد مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھا تو اللہ کی رحمت سمجھ میں آئی. آپ نے محمد مصطفیٰ کی قدرت کو دیکھا تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئی. آپ نے محمد مصطفیٰ کی طاقت کو دیکھا تو خدا کی طاقت سمجھ میں آئی. جب آپ نے دیکھا یہ طوائف کی گلیوں میں چلتا ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کا چہرہ لہولوان ہو جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے. تو ہمیں سمجھ میں آیا یہ خالق ہو کے، یہ مخلوق ہو کے اتنا رحیم ہے تو وہ خالق ہو کے کتنا رحیم ہوگا. جب ہم نے دیکھا اللہم صلی علی محمد علی محمد، جب ہم نے دیکھا کہ جانور بھاگ رہا ہے، محمد مصطفیٰ نے بلایا، وہ رک گیا. محمد مصطفیٰ نے پتھر کو اٹھایا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب ہم نے یہ قدرت دیکھی، یہ اعجاز دیکھا تو ہم نے یہی سمجھ لیا جب اس محمد کا یہ اتنا اعجاز ہے، یہ اتنا صاحب اعجاز ہے تو اس کا خالق کتنا صاحب اعجاز ہوگا. جب ہم نے دیکھا کہ اس کی اتنی قدرت ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم نے محمد مصطفیٰ کی طاقت کو دیکھا، ہم نے محمد مصطفیٰ کی قدرت کو دیکھا تو ہمیں فوراً پتہ چلا کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے، جس کے آگے یہ جھکتا ہے، وہ کتنا بڑا قادر ہوگا. اگر یہ نہ ہوتا، اگر اس کی رحمت نظر نہ آتی تو اللہ کی رحمت کیسے معلوم ہوتی؟
وہ کہتا رہتا میں رحمت ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ وہ کہتا رہتا میں قادر مطلق ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ محمد مصطفیٰ نے ثابت کیا۔ درود بھیجیے گا محمد والے، گر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات میں اپنے حبیب کو شامل کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو شیطان نے اعتراض کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فخرج فإنک رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اب جنہوں نے سجدہ کیا وہ مقرب الہی بن گئے، جنہوں نے انکار کیا۔ شیطان سجدے سے پہلے عابد تھا یا نہیں؟ اس کے پاس نیکیاں تھیں یا نہیں؟ اس کے پاس اعمال تھے یا نہیں؟ یعنی حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ شیطان کے اعمال فرشتوں سے بھی زیادہ تھے۔ یعنی یہ چیز موجود ہے، یقینی بات ہے، لیکن جو ہی اس نے خدا کے فیصلے پہ اعتراض کیا کہ خدا نے کہا اس کو سجدہ کرو، حبط عملہ، اس کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ یعنی اللہ کے سامنے وہ بولا، اللہ نے کہا تیرے پچھلے اعمال ضائع، فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو آج سے مردود ہو گیا۔ یعنی اب تیرا میری بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کی کہ جو میرے سامنے بولے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم فوق النبی، اے صاحبان ایمان خبردار میرے نبی کے سامنے بلند آواز سے مت بولنا۔ ولا تجہروا کجہر بعضکم، اور میرے حبیب کو اس طرح مت بلانا جس طرح اپنے آپ کو بلاتے ہو، یعنی جیسے آپ اپنے دوست کو بلا لیتے ہو، اس کا نام لے کے بلا لیتے ہو، اس طرح میرے حبیب کو نہ بلانا۔ حبیب یہ کہتے ہیں میں نے کبھی محمد کہنے کے نہیں پکارا، میں یا ایھا المزمل کہتا ہوں، میں یا ایھا المدثر کہتا ہوں، میں طٰہٰ کہتا ہوں، میں یاسین کہتا ہوں۔ میں اتنا ادب کرتا ہوں اپنے حبیب کا، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ تم یا محمد کہو؟ اللہم صلی علی محمد۔ خبردار ایسے نہ بلانا میرے حبیب کو۔ شیطان کو کیا کہا؟ مردود ہے وکان من الکافرین، کافرین جمع کا صیغہ ہے، یعنی ابھی تو ایک کافر بنا ہے نا، اس وقت پوری دنیا میں پوری کائنات میں کتنے کافر تھے؟ ایک ہی کافر تھا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کان من الکافرین، یہ کافروں میں سے ہے، یعنی اس جیسے کوئی اور بھی ہیں۔ وہ کون سے کافر ہیں؟ وہ وہی کافر ہے جس طرح اللہ کے سامنے بلند ہونے والا، اللہ نے اس کے اعمال حبط کر دیے، اللہ نے کہا تو کافر ہو گیا۔ اب اس سورہ حجرات میں آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے حبیب کے سامنے بلند آواز سے بات کی، ان تحبط عملہم وانتم لا تشعرون، جو ہی تم نے بلند آواز میں بات کی، تمہیں نے میرے حبیب کے سامنے بلند آواز کی، حبط عملکم، تمہارے پچھلے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ اور جس طرح میں نے تمہیں اپنی محفل سے نکال دیا ہے، اگر کسی موقع پہ تم نے میرے حبیب کے سامنے بلند آواز کی اور میرے حبیب نے یہ جملہ کہہ دیا قوموا انی، نکل جاؤ میری محفل میں، تو سمجھ لینا وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان تو کافروں میں سے ہے، اسی طرح کے اور بھی کافر آئیں گے۔ ایک وہ کافر ہے جو میرے سامنے بولے گا، ایک وہ کافر ہے جو میرے حبیب کے سامنے بولے گا۔ اتنا قریب رکھا ہے حبیب کو کہ بالکل عکس بنا دیا، کیونکہ پتا تھا یہی میری پہچان ہے، اس میں اگر کوئی نقص ہوا تو میرا نقص شمار ہوگا، اس کو کمال کو دنیا دیکھے گی تو میرے کمال کو دیکھے گی۔
یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے رسول کو نہیں سمجھا، رسول کے کمال کو نہیں دیکھا، اسے اپنے جیسا بشر سمجھا، یعنی جو یہ کہتے تھے کہ رسول ہماری طرح کا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ رسول کو نہیں سمجھا لہذا اللہ کو نہیں سمجھ سکے۔ جنہوں نے کہا رسول ہم جیسا ہے، انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا خدا بھی ہم جیسا ہے۔ سورہ کاف کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا، جو مومنین ہوں گے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اب جو کافر ہوں گے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بات ذہن میں رہے، جنہوں نے رسول کے نہیں سمجھا انہوں نے خدا کو نہیں سمجھا۔ اب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ حل من مزید آیت ہے سورہ کاف کی تقریباً 30ویں آیت ہے۔ کیا تو بھر گیا جہنم؟ نہیں بھری، تو اب منافقین کو بھی ڈال دیا جائے، مشرکین کو بھی ڈال دیا جائے۔ کیا آپ بھر گئی؟ نہیں، اب مسلمانوں کی باری آئے گی۔ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تفسیر کبیر کے جملے ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ برادران اہل سنت کی کتاب ہے، امام فخر الدین رازی اس کے لکھنے والے ہیں، 32 جلدوں میں ہے۔ سورہ کاف کی تفسیر میں یہ جملے لکھ رہے ہیں۔ سب کو کیا ہے؟ جہنم میں ڈالتا جا رہا ہے اللہ۔ ہر گروہ کا ڈالنے کے بعد پوچھتا ہے کیا تو بھر گئی؟ کہ نہیں، اب مسلمانوں کی باری آئی، جو بڑے بڑے گناہگار تھے پہلے ان کو ڈالا، ابھی بھی نہیں بھری، پھر دوسروں کو، یعنی حتیٰ کہ کبیرہ گناہ والے بھی ختم ہو گئے۔ اب گناہان صغیرہ والوں کی باری آئی، ان کو بھی ڈال دیا، پھر پوچھا بھر گئی؟ جہنم کہہ رہے نہیں بھری۔ یعنی اتنے لوگوں کو ڈالنے کے بعد بھی جہنم یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں بھری، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا اپنی ٹانگ کو اٹھائے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ کہ اب تو بھر گئی؟ ہاں بھر گئی۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جنہوں نے کہا رسول ہم جیسا۔ جب رسول ہم جیسا کہا تو رسول کا جو خالق تھا وہ بھی ہم جیسا ہو گیا۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کس لیے؟ قربتاً اللہ، اس لیے کرتے ہیں نا۔ جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس لیے بھی قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ساری نیکیاں کی جا رہی ہیں۔ اب مجھے کوئی روایت دکھا دو کہ یہ جسم لکھا ہو کہ اللہ جنت میں موجود ہے، یعنی کسی روایت نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ جنت میں موجود ہے، لیکن ان روایات نے لکھ دیا کہ اللہ جہنم میں موجود ہے، لہذا جتنی بھی نیکیاں کرو گے اس لیے نیکیاں کر رہے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب اللہ تو جنت میں ہے نہیں، گویا نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی اس لیے رکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ جہنم میں جانا پڑے، کیونکہ اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اللہ تو اس میں ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے رسول کو نہ سمجھا خدا بھی سمجھ نہ آیا، لیکن جنہوں نے رسول کو سمجھا پھر انہیں خدا بھی سمجھ میں آیا۔ کیا وہ کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، لیس لو حد محدود ولا نعت موجود، کہ وہ ذات ہے جس کی تعریف ہی ممکن نہیں ہے، وہ ذات ہے جس کے صفات بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو محدود کر رہا ہے کرسی پہ، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے لا محدود ہے۔ ابو ذر غفاری، ان کو رسول خدا سے کوئی کام پڑا تو یہ ڈھونڈتے ہوئے رسول خدا کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھا؟ ایک باغ میں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اب کہتا جگاؤں تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف ادب ہے، ویسے بھی کسی سوئے ہوئے آدمی کو نہیں جگایا جا سکتا، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی آپ اس سے نہیں کہہ سکتے اٹھو۔ اگر وہ راضی نہیں ہے اور آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو گناہ گار ہیں۔ ہاں اگر وہ راضی ہو جاتا، خود ہی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اٹھا دینا، تو پھر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تو رسول سوئے ہوئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ اگر رسول کو اٹھاتا ہوں تو گناہ گار بنتا ہوں، بے ادبی ہے
اور کام بھی ضروری ہے، کیا کروں؟ تو یہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے کہ ایک لکڑی توڑتا ہوں، رسول خدا کے کانوں میں آواز جائے گی، رسول خدا اٹھ جائیں گے، میرا نام بھی نہیں ہوگا، میں نے تو لکڑی توڑی، میں تو رسول خدا کو نہیں اٹھا۔ تو اس نے ابو ذر جیسے انسان نے یہ بہانہ بنایا اور تھوڑی دور جا کے لکڑی توڑی، رسول خدا اٹھے، کہا یا ابا ذر تو خادعنی، اے ابو ذر مجھے دھوکہ دیتے ہو، اما علمت انی ارا فی منامی، انی ارا اعمالکم فی منامی کما ارا فی یقظتی، اے ابو ذر تو نہیں جانتا کہ میں تیرے عمل کو نیند میں بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جس طرح بیداری میں دیکھا کرتا ہوں۔ اما علمت ان عینان تنامی، کیا تو نہیں جانتا میری آنکھیں تو سوئی ہوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار ہوتا ہے؟ یعنی انسان جو بھی عمل کرے، رسول اللہ کا رسول اس کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں سورہ برات میں خدا کہتا ہے قل اعملوا، تم جتنے چاہے عمل کر لو، تمہارے عمل کو تین ذوات مقدسہ دیکھ رہی ہیں، تم جو بھی عمل کرو گے سیر اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون، کہ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومن بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی انسان چھپ کے عمل کرے، انسان ظاہر میں عمل کرے، رسول کے بعد عمل کرے، رسول کی زندگی میں عمل کرے، رسول سب دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ رسول چلے گئے اب رسول کی بیٹی کا دروازہ جلا دو، رسول کے بھائی کا حق چھین لو، رسول کے اوپر بہتام لگا دو۔ خبردار، میرا رسول دیکھ رہا ہے، رسول بتائے گا کس نے دروازہ جلایا، کس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول دیکھ رہا ہے، تم جو بھی عمل کرو گے۔ درود بھیجیے کہ موبائل بند کر دیں بھائی۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ حضرت ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے دوستوں میں سے، صلی علی محمد۔ یعنی ہم لوگوں نے ان کو بدنام کر دیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا تو امام صادق کی محبت میں، ان کو شہید کیا گیا تو امام صادق کی محبت میں، کیونکہ بہت اہل علم تھے اور یہ کہتے تھے کہ میری زندگی کا سرمایہ وہی 2 سال ہیں جو میں نے امام صادق کے ساتھ گزارے۔ یعنی اگر میری زندگی سے وہ 2 سال نکال دیے جائیں تو پھر گویا کہ میں مردہ ہوں۔ یہ اتنے قریب تھے امام سے کہ امام سے مذاق بھی کر لیتے تھے، امام کی باتوں پہ اعتراض بھی کر لیتے تھے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو دشمن کرتا ہے یا جو فرینکنس ہو۔ تو ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام جا رہے تھے تو آگے سے آئے، کہتے جعفر ابن محمد میں تو آپ کو جوان سمجھتا تھا، یہ آپ کا عصا کا سہارا لے کے جا رہے ہیں، عصا تو بوڑھا لے کے چلتا، میں تو آپ کو جوان سمجھتا ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جانتے یہ کون سا عصا ہے؟ یہ وہی عصا ہے جو میرے جد رسول خدا کا تھا، جو وراثت کے ہم تک پہنچا ہے۔ جب یہ بات سنی تو فوراً جھکے، اس عصا کو بوسہ دینا شروع کیا۔ امام مسکرائے تو کہتا ہے مسکرا کیوں رہے ہو؟ یہ تو وہ عصا ہے جس پہ میرے رسول کا ہاتھ لگا ہے، میرے رسول کا ہاتھ مس ہوا ہے، یہ اتنا بابرکت ہو گیا کہ چومنے کے قابل ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا میں مسکرا تو اس لیے رہا ہوں کہ یہ عصا ہے، یہ لکڑی ہے، صرف رسول کا ہاتھ لگا ہے، میں تو رسول کا گوشت ہوں، میں تو رسول کا خون ہوں، تو اس کو کیوں چومتا ہے؟ مجھے چوم۔ اتنی فرینکنس تھی۔ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ آئے، کھانا کھا رہے تھے دونوں۔ میں اپنے موضوع سے الگ بات نہیں کر رہا، موضوع میرا آپ کے ذہن میں ہے عظمت رسول۔ کھانا کھا رہے تھے امام کے ساتھ، جب کھانا ختم ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جب کھانا ختم ہوا تو امام علیہ السلام نے بھی فرمایا الحمدللہ اللہم، یہ ادب سے جملہ تھا،
الحمدللہ اللہم ھذا منک ومن رسولک، کہ اے پروردگار یہ جو نعمت دی ہے یہ تو نے دی ہے، تیرے رسول نے دی ہے۔ کہ یا جعفر ابن محمد اجعلت مع اللہ شریکا، کہ کیا بات کر رہے ہو، اتنے پڑھے لکھے عالم اور یہ بات کر رہے ہو، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یعنی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بس اتنا کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، یہ پروردگار جو تو نے نعمت دی ہے اس پہ تیرا شکریہ، آپ رسول کو اور اللہ کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا میں نہیں ملا رہا، اللہ نے خود ملا دیا ہے۔ یعنی اس نے کہا تو شریک ٹھہرا رہا ہے، آج بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر ہم رسول سے کچھ مانگ لیں، اگر ہم علی سے کچھ مانگ لیں، اگر اہل بیت سے کچھ مانگ لیں تو یہی کہا جاتا ہے یہ شرک کر رہے ہیں، انہیں یا اللہ مدد کہنی چاہیے، انہیں یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا چاہیے، انہیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اگر کوئی نعمت مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اگر کچھ بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، اگر کسی اور سے مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد وہیں سے چلی۔ یعنی اس وقت بھی اعتراض ہوتا تھا، تو جو امام نے جواب دیا آپ بھی آئندہ یہی جواب دے دیجیے گا۔ تو جا کہا اجعلت مع اللہ شریکا، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کہ میں نے نہیں شریک ٹھہرایا بلکہ اللہ نے شرایا ہے۔ کہ کہاں پہ؟ کہ سورہ برات نہیں پڑھی؟ ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کو اسی بات پہ تو غصہ آتا ہے۔ کن کو؟ منافقین کو۔ یعنی ہیں اپنے بیٹھے اپنے رسول کے محفل میں ہیں، اب رسول کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ انہی کو غصہ آتا ہے؟ یعنی یہ جو بیٹھے ہیں رسول کے ساتھ انہی کو غصہ آتا ہے۔ کس چیز پہ غصہ آتا ہے؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے صاحبان ایمان کو غنی کر دیا۔ یعنی منافقین کو اس بات کا غصہ ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اب امام نے کہا اگر میں نے شریک ٹھہرایا ہے، مشرک مجھے کہتا ہے تو پہلے اللہ کو مشرک ہے۔ کس نے ٹھہرایا؟ کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ فقر کے مقابلے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تھک گئے؟ اگر آپ تھک گئے تو بات یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ گناہ ہوتا ہے فقر کے مقابلے میں۔ فقر کس کو کہتے ہیں؟ دولت نہیں جی فقر ہے، اولاد نہیں ہے فقر ہے۔ دنیا میں بھی فقر ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مادی فقر بھی ہو سکتا ہے، معنوی فقر بھی ہو سکتا ہے۔ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، یہ مادی فقر ہے۔ ہدایت نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ معنوی فقر۔ تب یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ کہ غنی کر دیتا ہے۔ اب فقر کے مقابلے میں ہوتا ہے غنا۔ اب غنا مادی بھی ہے، غنا معنوی بھی ہے، غنا جو ہے دنیاوی بھی ہے، غنا جو ہے اخروی بھی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ایک آدمی غنی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ایک آدمی غنی ہو سکتا ہے۔ اب جب دنیا کا فقر دور ہو جائے تو وہ دنیاوی غنا، اگر آخرت کا فقر دور ہو جائے تو اخروی غنا۔ اب کیا ہے؟ اللہ غنی کرتا ہے، اس کا رسول غنی کرتا ہے۔ کوئی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جس کو مادی غنا چاہیے وہ بھی میرے رسول کے پاس آ جائے، جس کو اخروی غنا چاہیے وہ بھی میرے رسول کے پاس آئے، جسے دولت چاہیے وہ بھی آ جائے، جسے اولاد چاہیے وہ بھی آ جائے، جسے ہدایت چاہیے وہ بھی آ جائے، جسے رحمت چاہیے وہ بھی آ جائے۔ اب رسول غنی کرتا ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے رسول اسی طرح غنی کر دیتا ہے۔ جسے دولت چاہیے ہوتی ہے رسول دولت دے جاتا ہے، جسے علم چاہیے رسول علم دے دیتا ہے، جسے ہدایت چاہیے رسول ہدایت دے جاتا ہے، جسے رحمت چاہیے رسول رحمت دے دیتا ہے، جسے لعنت چاہیے رسول لعنت دے دیتا ہے۔ جیسا ظرف لے کے آیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسا ظرف چاہیے رسول دے گا، جو چاہو جو مانگو رسول دے گا۔
کہتا یبن رسول اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیت میں نے آج ہی پڑھی ہو، یعنی عمر گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن یوں لگتا ہے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے۔ تو امام نے آگے فرمایا قرآن تمہارے متعلق یہی تو کہتا ہے، اللہ قلوبہا اقفالہم، ان کے دلوں میں مہریں لگ چکی، یعنی آیت نظر آتی ہے سمجھ نہیں سکتے۔ بس مختصر کیا میں نے بات کو کہ جو رسول کے پاس آیا جو چیز مانگی ملی۔ حضرت ابو ہریرہ یمن میں پیدا ہوئے، انتہائی غریب، مال و دنیا کچھ بھی نہیں، اتنے فقیر تھے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جو محنت مزدوری کی، جس نے مزدوری کروائی، جو دے دیا راضی، کوئی حیثیت نہیں، عہد جاہلیت کا نمونہ، ذہن میں کوئی علمی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اس دنیا سے گئے تو لاکھوں دینار چھوڑ کے گئے۔ جب یہ پوچھا یہ کہاں سے لاکھوں دینار آئے، کہ رسول کے نام سے ہی تو کمائے تھے، بات بات پہ کہتے تھے کالا رسول اللہ، کالا رسول اللہ، جتنی حدیثیں بڑھاتے جاتے تھے اتنی دولت بڑھتی جاتی تھی، یعنی یہ ساری دولت کمائی تو رسول کے نام پہ۔ لیکن رہے کتنا عرصہ رسول کے ساتھ؟ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی صرف 3 سال رسول خدا کے ساتھ ہے۔ خود اپنی غربت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ بخاری نے جملے لکھے ہیں کہ کنتو عمران مسکینن من مساکن صوفہ، کہ میں وہ جو صوفہ مدینہ میں ایک جگہ بنائی گئی تھی کہ جہاں غریب ترین انسان، جن کا نہ گھر ہوتا تھا نہ کوئی کھانے کو ملتا تھا، وہاں ٹھہرتے تھے، تو یہ بھی وہاں ٹھہرتے تھے۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں یہ اس لیے رسول خدا کے ساتھ چپکے رہتے تھے کہ پیٹ بھر جائے کسی طرح۔ اب اس طرح کا ایک نمونہ ہے، یعنی نہ کوئی علمی بات نہ کوئی دولت، لیکن 3 سال رسول خدا کے پاس رہے۔ اب مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں جو حدیث نقل کی ہیں سب سے زیادہ انہوں نے بتائی ہیں 5374 حدیث، جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یعنی کسی صحابی نے اتنی حدیثیں نہیں بیان کی جتنی انہوں نے بیان کی۔ تو یہ کہاں سے لی؟ صرف 3 سال رہے۔ تو شبلی نعمانی اپنی سیرت النبی میں یہ بات لکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اتنی حدیثیں لے لی۔ کہتے ایک دفعہ بیٹھے تھے رستے میں، رسول خدا کا گزر ہوا، بورا کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے یہاں بیٹھوں۔ اب یہ باتیں کر رہے رسول خدا کے ساتھ، ایک ضعیفہ نکلی، اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا، اس نے رسول خدا کہا کہ ہدیہ لائی ہوں۔ رسول خدا نے پیا، تھوڑا سا دودھ بچ گیا، تو وہ تھوڑا سا دودھ رسول خدا نے ابو ہریرہ کو دیا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ دودھ پہننے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کا بالکل حافظہ نہیں تھا، لیکن جو ہی دودھ پیا اتنا حافظہ تیز ہو گیا کہ رسول خدا سے جو بھی بات سنتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے۔ ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے جو رسول کا جھوٹا دودھ پی لے، وہ اگر 5000 حدیثیں بیان کرے سب مان لیتے ہیں، جو رسول کی زبان چوس چوس کے پروان چرا ہو، اگر ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ آؤ میں تمہیں آسمان کی باتیں بھی بتاتا ہوں تو زمین کی باتیں بتاتا ہوں، وہ بات مان لیتے ہیں کہ جھوٹا دودھ پیا، اتنا علم آ گیا جو رسول کی زبان چوس کے پروان چرا، اس کے علم پہ شک ہو جاتا ہے۔ کس پر شک کرتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیا رسول کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ دودھ میں تاثیر آ گئی، لعاب میں تاثیر نہیں۔ آپ کا مولا یہ کہتا ہے، یہ میرا سینہ دیکھ رہے ہو، یہ لعاب رسول کا مخزن ہے، یعنی اس میں لعاب رسول جمع ہے، اس لیے علم کا خزانہ ہے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانے دیتا ہے۔ یہ تشبیہ کیسے دی؟ دیکھو ہر جانور اپنے بچے کو پالتا ہے۔ اب جانور کیا ہے؟ دوسرے جانور غذا لیتے ہیں لیکن اسی طرح غذا نہیں پہنچاتے، دودھ بنا کے دیتے ہیں، لیکن پرندہ جو ہوتا ہے جیسی غذا لیتا ہے بے عین ہی اسی طرح اپنے بچے تک منتقل کر دیتا ہے۔ اب رسول امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھے ایسے ہی دیا جیسے پرندہ بچے کو دانے دیتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ سے جیسے علم لیتے تھے ویسے ہی میری طرح منتقل کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، وہ رسول جو مظہر الہی ہے، وہ رسول جس کو دیکھ کے خدا کے معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ رسول جو اتنا عظیم ہے، آج اسی رسول کی اولاد کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھر رہی۔ دکھ تو ہمیں اسی بات کا ہوتا ہے کہ اگر رسول کو مان لیتے، رسول کی عظمت پہچان لیتے، تو امام نے تو یہی جملہ کہا تھا، مجھے نہیں پہچانتے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن کتنوں نے جواب دیا؟ کیا بیویاں کہتی رہیں ہم رسول زادیاں ہیں، لیکن وہ کہتے باغی کی بہنیں ہیں۔ بس زیادہ رو، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو روتے ہوئے، 10 سے 12 دن ہو گئے، آپ رو رہے ہیں، تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن پوچھو سکینہ سے، آپ شام کو گھر جاتے ہیں سو جاتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، لیکن وہ سکینہ جسے حسین کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی، وہ کہاں سوتی ہوگی؟ خود یہ بی بی کہتی ہیں جب تک بابا کا سینہ نہ ملے مجھے نیند نہیں آتی۔ تب تو بابا کا سینہ نہیں ہے نا۔ جب عشر عاشور سب شہید ہو گئے، گھوڑے پامال لاشیں پامال ہو گئے، اور ایک آواز بلند ہوئی کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے، جلا دیا جائے۔ عزادارو، جب ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں، پھر دوسرا خیمہ جلتا تھا، بیویاں تیسرے خیمے میں، اس طرح سارے خیمے جل گئے۔ ایک راوی یہ کہتا میں دیکھ رہا تھا ایک بیوی کو، وہ ایک خیمے میں جاتی ہے، پھر پلٹ آتی ہے، پھر واپس جاتی ہے، پھر پلٹ آتی ہے، تیسری دفعہ گئی تو مجھے ایسے لگا کہ اس بی بی کی کوئی قیمتی چیز ہے جو اس خیمے میں رہ گئی ہے، بی بی اس کو لینے جاتی ہے لیکن شاید وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، جب بی بی آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک جوان تھا جو بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ میں کہوں گا اس وقت بی بی نے یہ کہا ہوگا، حسین بھیا اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے لیکن بیمار کربلا کا۔ بس عزادارو، رات ڈھل گئی، بی بی اپنی بہن سے کہتی ام کلثوم کچھ بچے کم ہیں۔ ظاہر جب گھوڑے بھاگے بچے ڈر کے بھاگے، اب دونوں بیویاں بچوں کی تلاش میں ہیں۔ سنو گے، ایک جگہ دیکھا کہ 2 معصوم بچے ہیں آپس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہے ام کلثوم ذرا ایسا چلنا، ابھی سوئے ہیں، کہیں ہمارے اب قدموں کی آواز سے بلند نہ ہو جائیں، پیار سے اٹھانا۔ بس جب ام کلثوم گئیں، بچوں پہ ہاتھ رکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی نے بچوں کو جدا کیا تو کیا دیکھا، سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان ہے۔ بی بی نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ جناب سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں تو کیا دیکھا، ایک لاشے سے جناب سکینہ لپٹی ہوئی۔
بی بی کہتے ہیں بیٹی سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ بی بی نے کہا کیسے پہچانا؟ پہچانے تو صورت سے ہوتی ہے، پہچان تو شکل سے ہوتی ہے، پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے۔ تیرے بابا کا تو چہرہ، تیرے بابا کو تو سر قلم کر لیا تھا، آپ کو کیسے پہچان ہوئی؟ کہا جب میں تلاش کر رہی تھی میں کہہ رہی تھی بابا بابا تو اس لاشے سے آواز آئی بنیا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی ادھر آ، آج سینہ حاضر ہے، آج جتنا سونا ہے سو لے، پھر کعبہ و شام میں تجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا، پھر تجھے ریت پہ ہی سونا ہوگا۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔